السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الرحمن کا آخری لیسن کرتے ہیں، آیت نمبر 76 سے 78 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ متکئین تکیہ لگائے ہوئے، علی رفرف مسندوں پر۔ مسند کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کسی اونچی جگہ پر کوئی کارپیٹ ہو گیا، کوئی تخت جیسے ہوتے ہیں نا، مطلب کوئی اونچی جگہ۔ خضرن سبز، وعبقریجن اور خوبصورت، حسان نفیس۔ نفیس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بہت ہی نفاست سے، یعنی کلین لینس کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کو سجایا گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبز خوبصورت نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی۔ کون؟ پیچھے ہم کن کی بات کر رہے تھے؟ حوروں کی بات کر رہے تھے، لیکن اس میں صرف حوریں نہیں آ جاتی، اس میں جنت میں رہنے والے جو بھی مرد اور عورت ہوں گے ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کو بھی اسی طرح کا اجر دیا جائے گا کہ بہت زیادہ سکون، بہت زیادہ خوبصورت جگہوں پر ان کو آرام کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی ٹینشنز ہوتی ہیں، یا بڑے بڑے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں لوگوں کو، وہاں پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آرام سے۔ اور دیکھو کتنے بار بار کہا جا رہا ہے کہ خوبصورت وہ ہوں گے، ہے نا، وہ جو کارپیٹس ہیں یا وہ جو بیڈز ہیں، کیوں خوبصورت ہوں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بھی، یعنی ان کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا، مزہ آ رہا ہوگا، اور ساتھ ان کے سکون کے لیے بھی۔ تو وہاں پہ اب سوچیں نا کہ جنت میں جو آرام ہے وہ دنیا میں نہیں مل سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی بہت کوشش کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ جنت چاہیے، اس سے محروم نہیں کرنا ہمیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں آپ کی اتنی خوبصورت جنت نہ ملے، تو ہمیں وہ کام کرنے والا بنا دیں کہ جس سے آپ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے صاحب جلال احسان کرنے والے رب کا نام برکت والا ہے نا۔ تبارک برکت والا، اسم نام، ربی کا تمہارا رب، ذی الجلال صاحب جلال، یعنی جلال کا مطلب ہوتا ہے روب نا، بڑائی اور روب والا ہمارا رب ہے، والاکرام اور احسان کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت احسان کرنے والا ہے، اور اس کا نام بہت بابرکت ہے۔ بابرکت نام ہے، اسی لیے تو ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے، کہ ہر کام کرنے سے پہلے جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کام میں برکت ہو جائے گی، وہ کام آسان ہو جائے گا، وہ کام فائدے کا ہو جائے گا، ہے نا، اور اس کام سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس برکت والے رب کا نام لو جو بہت جلال والا ہے، اس سے زیادہ بڑائی کسی کی بھی نہیں ہے، تو اس سے زیادہ ڈرنا بھی کسی سے نہیں ہے۔ والاکرام، اور بہت زیادہ احسان کرتا ہے، یعنی انسان اگر کوئی غلطی بھی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ موقع دیتے ہیں اچھے کام کرنے کے، پھر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دیتے ہیں، اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے پھر آپ معافی مانگتے ہیں، تو اللہ ایسے نہیں کرتے کہ نہیں اب تو میں نے معاف نہیں کرنا، وہ بہت اکرام والا ہے، وہ آپ کو قبول کرے گا، آپ کو معاف کرے گا، آپ کو بہت ساری نعمتیں بھی دے گا۔ تو ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرنی ہے، اور اس کی بات بھی ماننی ہے، ٹھیک ہے، اور جنت کی دعا بھی کرنی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکرا یا ربی شکرا۔